بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس عوامل ملا محسن وتکون للاستئناف فما بعدہ مبتداء وللعطف فکل معطوف علیہ واول الامثلۃ یحتمل ھذین ایضا وشذ دخولها علی الضمیر نحو فلا واللہ لا یبقى اناس فتن کا یبنا ابی زیاد۔ میرے محترم، بات ہو رہی تھی کلام عرب میں حروف جارہ میں ایک کلمہ حتی کو وضع کیا ہے چند معنی کے لیے۔ ہم نے کہا تھا یہ انتہا کے لیے وضع ہوتا ہے، کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے، اور اس کا مدخول یا ما قبل کا جز ہوگا یا ما قبل سے متصل ہوگا یا اپنے مدخول کو جس پر یہ داخل ہوگا اپنے مدخول کو قوت کا فائدہ دیتا ہے یا اپنے مدخول کو ضعف اور کمزوری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بیان ہو چکا تھا۔ آج اسی حتیٰ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ حتیٰ جو ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَتَكُونُ لِلْإِسْتِئْنَافِ، حتیٰ ہوتا ہے لِلْإِسْتِئْنَافِ، استئناف یعنی ابتدا ایک کلام کو شروع کرنے کے لیے ابتدا میں حتیٰ آتا ہے۔ اگر کلام کو شروع کرتے ہیں اور ابتدا میں حتیٰ لگاتے ہیں تو اس کو کہیں گے تکون للاستئناف، حتیٰ استئناف کے لیے، یعنی ابتدا کسی چیز کی ابتدا کا، پہلے انتہا کے لیے بتاتا تھا نا، اب کہتے ہیں حتیٰ استئناف کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ابتدا کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کلام کی ابتدا۔ اب یاد رکھیں جب بھی حتیٰ استئناف کے لیے ہوگا تو اس کے حتیٰ کے بعد جو چیز بھی لائیں گے، جو کلمہ بھی لائیں گے، وہ ترکیب میں مبتدا واقع ہوگا۔ حتیٰ جب بھی استئناف کے لیے ہوگا پس وہ شے کہ جو اس کے بعد آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مبتدا واقع۔ ایک یہ استئناف کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں وَلِلْعَطْفِ، اور اسی حتیٰ حرف جار کو عطف کے لیے بھی مان سکتے ہیں، یعنی حتیٰ حرف عطف بھی بن سکتا ہے۔ عاطف جب بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا ہوگا؟ معطوفن، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا۔ پس جب حتیٰ عطف کے لیے ہو فکل معطوف علیہ، اس عبارت کو سمجھنا، عبارت میں جو ہے پیچ و خم ہے۔ حتیٰ عطف کے لیے ہے فکل معطوف علیہ، پس معطوف علیہ کی طرح۔ یہ عبارت مبہم ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حتیٰ کو عاطف مانیں گے تو اس کے ماقبل معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد والی چیز جو ہے وہ معطوف بنے گی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں فما بعدہ کل معطوف علیہ، حتیٰ جب عطف کے لیے ہوگا اس کے ما بعد والی چیز معطوف علیہ کی طرح ہے، یعنی اس کے بعد والی چیز ما قبل کی طرح ہے۔ اس کو سمجھنا ہے کیا مطلب ہے۔
حتیٰ کہ ما بعد جو چیز ہے وہ ما قبل کی طرح ہے، یعنی حتیٰ کے بعد معطوف آتا ہے، معطوف معطوفن علیہ کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بعد معطوف آئے گا وہ معطوفن علیہ کے حکم میں ہوگا۔ معطوفن علیہ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ جو بھی آپ حکم کریں گے، یا اس کو فاعل بناتے ہیں معطوفن علیہ کو، یا مفعول بناتے ہیں، یا مبتدا بناتے ہیں، یا خبر بناتے ہیں، یا صفت بناتے ہیں، یا حال بناتے ہیں۔ معطوفن علیہ کے کئی قسم کے حکم ہو سکتے ہیں۔ معطوفن علیہ کبھی مبتدا ہوتا ہے، کبھی خبر ہوتا ہے، کبھی صفت ہوتا ہے، کبھی حال ہوتا ہے۔ اگر حتیٰ عاطف آئے گا تو حتیٰ کے ما بعد والی چیز بھی معطوفن علیہ کی طرح ہوگی۔ وہ مبتدا ہے تو بعد والا بھی مبتدا، وہ خبر ہے تو بعد والا بھی خبر ہے، وہ اگر صفت ہے تو ما بعد اس کے صفت بنائیں گے، چونکہ عاطف آگے معطوف، یعنی معطوف معطوفن علیہ والے حکم میں ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی یہ عطف کے لیے ہوتا ہے، فالقل معطوف علیہ، پس اس کے ما بعد والی چیز معطوفن علیہ کی طرح ہوگی، جیسے وہ ہوگا ویسے معطوف ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ عبارت واضح ہوئی ہے؟ اب جب یہ دو چیزیں بیان کر دیں کہ کبھی استئناف کے لیے ہوتا ہے اور کبھی عطف کے لیے ہوتا ہے، اب کہتے ہیں اول الامثلۃ، یہ جو مثالیں دی ہیں مثالوں میں سے سب سے پہلی مثال جو دی تھی کیا دی تھی؟ اکلت السمکۃ حتیٰ راسہا، حتیٰ راسہا۔ اب یہ کہنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں نا، ان مثالوں میں سے اس مثال کو کہیں گے اول الامثلہ، مثالوں میں سے پہلی مثال۔ اول الامثلہ یعنی مثالوں میں سے پہلی مثال۔ اول الامثلۃ یحتمل ھذین، مثالوں میں سے پہلی مثال جو آئی ہے ہم نے حتیٰ جارہ کی دی تھی، کہتے ہیں اس میں ان دو کا بھی احتمال ہے۔ ان دو کا بھی احتمال ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس مثال میں ایک احتمال یہ دیا تھا کہ حتیٰ جارہ ہے، حتیٰ جارہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ دو احتمال بھی ہیں اس مثال میں۔ کون سے؟ کہ حتیٰ استئناف کے لیے ہو، حتیٰ یہ دوسرا احتمال، حتیٰ استئناف کے لیے، اور تیسرا میں احتمال کیا ہے کہ حتیٰ عاطفہ ہو، حتیٰ عاطفہ ہو۔ بس اس کا مطلب ہے اس پہلی مثال میں تین قسم کے احتمال ہے کہ حتیٰ جارہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ حتیٰ مستانفہ ہو، استئناف کے لیے یعنی مستانفہ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حتیٰ عاطفہ ہو۔ اب ذرا توجہ کریں، جو ہی یہ احتمال آئیں گے یہ اعراب بدلتا جائے گا۔ اگر حتیٰ کو جارہ مانے تو راسہا پڑھیں گے، راسے کو کیا دیں گے؟ جر دیں گے۔ اگر حتیٰ کو استئناف پڑھیں تو ما بعد کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا۔ مبتدا کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو کہیں گے حتیٰ راسو، سمجھ آ رہی؟ اگر حتیٰ کو عاطفہ پڑھیں، حتیٰ کو عاطفہ، ابھی تو ترکیب کروں گا تو آ جائے گا، بعد میں ترکیب سمجھاتا ہوں، میں کرتا ہوں اس کی۔
اگر حتیٰ کو سمجھ لیں، حتیٰ کو اگر عاطفہ پڑھیں، عاطف، تو اس سے ماقبل یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوفن علیہ. پھر وہ الیہ پڑھ رہے ہیں، علیہ ہوتا ہے معطوف علیہ، اور ما بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف. بھول گئے؟ حرف عاطف سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے، بعد میں معطوف ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. راس و آغا جی معطوف ہے اور السمکۃ معطوف علیہ ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ اعراب میں جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے، معطوف کا بھی وہی اعراب. اس میں اعراب کیا ہے؟ نصب ہے. اس میں اعراب کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. کہیں گے راسا. ہاں، بات سمجھ آئی؟ اب یہ پہلی مثال جو ہے اکلت السمکۃ، حتیٰ راسہا بھی پڑھ سکتے ہیں جارا مانتے ہوئے، راسہا مستانفہ بناتے ہوئے راسو ہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، عاطفہ بناتے ہوئے راسا. سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ کا نام بھول گیا ہوں میں. پھر ذل حسنین، ایک ہمارا دوست تھا، ادھر پڑھتا رہا ہمارے پاس، بہت ہی نائس آدمی تھا. ابھی وہ ہے اپنے شیخو پورہ میں پیش نماز ہے. ذل حسنین بہت اچھا انسان تھے. یہ بات تمام ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں وَشَذَّ دخولها علی الضمیر. شذا کا معنی ہے قلیل، کم ہے. دخولها اس حتیٰ کا داخل ہونا کس پر؟ علی الضمیر، ضمیر پر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اکثر یہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، لیکن ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن کم داخل ہوتا ہے. کلام عرب میں آپ اس کو ضمیر پر بہت کم دیکھیں گے، اکثر یہ اس میں ظاہر پر داخل ہے. ضمیر کی مثال دیتے ہیں، فلا واللہ، بس اللہ کی قسم، لا یبقى اناس، لوگ نہیں رہیں گے، از حیث جوانی کے، حتیٰ کا یبنا ابی زیاد، حتیٰ کہ تو اے ابن زیاد تو بھی دنیا پہ باقی نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ کہتے لوگ بھی چلے جانا ہے اور تم نے بھی مر جانا ہے، لہذا اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. محل شاہد کہاں پر ہے؟ حتیٰ کا. یہ حتیٰ وہی جا رہا ہے، اور کاف ضمیر مخاطب ہے. ٹوٹل کتنی ضمیریں ہیں پڑھ چکے ہیں نا امیر میں؟ 70. آفرین، 70 ضمیریں ہیں. ان میں سے جو ہے ایک یہی ضمیر مجرور متصل کاف ہے. حتیٰ کا، حتیٰ کہ تو اے ابن ابی زیاد. بس خلاصہ یہ ہے، آج ہم نے پڑھا کہ حتیٰ استیناف کے لیے ہوتا ہے، اس کے ما بعد مبتدا ہوتی ہے، اور حتیٰ عطف کے لیے عاطف ہوتا ہے، عطف کے لیے ہوتا ہے، پس اس کا ما بعد معطوف علیہ کی طرح ہوگا. سمجھ آئیے؟ اعراب میں بھی وہ منصوب تو یہ منصوب، وہ مجرور تو یہ مجرور، وہ مرفوع تو یہ، اور ترکیب میں بھی وہ مبتدا تو ما بعد بھی مبتدا، وہ خبر تو ما بعد بھی ما بعد معطوف علیہ کی طرح ہوگا. یہ بات پڑھی. اور پھر کہا کہ جو مثالوں میں سے پہلی مثال ہے ان میں ایک احتمال یہ تھا کہ حتیٰ جارہ ہے، اور یہ 2 احتمال بھی پائے جاتے ہیں، استیناف کا احتمال بھی ہے اور عاطف کا احتمال بھی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ حتیٰ ضمیر پر اس کا داخل ہونا قلیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے، اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب دیکھیں ترجمہ.
وَتَكُونُ تکونو میں ضمیر ہے ہیا جو لوٹ رہی ہے کلمہ حتیٰ کی طرف، وہ تکونو کا اسم ہے، ابھی ترکیب میں آ جائے گا۔ وَتَكُونُ اور کلمہ حتیٰ ہوگا استیناف کے لیے، فما بعدہ مبتدا اور اس کے ما بعد کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوگا۔ وَلِلْعَطْفِ اور حتیٰ عطف کے لیے ہوگا، فَقَلْ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ پس اس کے ما بعد جو چیز ہے وہ معطوف علیہ کی طرح ہے۔ وَأَوَّلُ الْأَمْثِلَةِ اور مثالوں میں سے پہلی مثال يَحْتَمِلُ هَذَيْنِ أَيْضًا ان دو کا بھی، پہلی والی مثال میں ان دو کا بھی احتمال پایا جاتا ہے۔ یہ بات ختم۔ وَشَذَّ دُخُولُهَا عَلَى الضَّمِيرِ اور اس کلمہ حتیٰ کا داخل ہونا ضمیر پر یہ قلیل ہے، جیسے فلا واللہ پس اللہ کی قسم، یہ لا زائدہ ہے، نافیہ نہیں ہے۔ پس اللہ کی قسم، لا یبقى اناس فتن لوگ باقی نہیں رہیں گے از ہے سے جوان کے، یعنی لوگ جوان نہیں رہیں گے۔ حتیٰ یبنا ابی زیاد حتیٰ کہ تو اے ابن ابی زیاد، سمجھ آ گیا جی؟ اب آئیے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، ملا محسن کی عبارت کی بھی اور ساتھ مثالوں کی بھی، ورنہ ہنستے ہیں کہ یہی مشکل کام ہے عبارت والا، باقی ترکیب، اور یہی اصل میں اہم ہے، یہی سب سے بڑا مہم ہے۔ ہاں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ترکیب بہت آسان ہے۔ وَتَكُونُ لِلْإِسْتِنَافِ واو آغا جی کیا ہے؟ مستانفہ مان لیں۔ تکونو فعل ناقص، فعل ناقص کیا چاہتا ہے؟ اسم اور خبر ہے یا ضمیر، اس کا اسم ہے۔ لام حرف جار، استناف چار مجرور مل کر متعلق ہوئے نہیں، ہاں فعل مقدر کے مل کر عامل مقدر کہیں، عامل مقدر کے متعلق، وہ عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے، کس کے لیے؟ تکونو کے لیے۔ تکونو فعل اپنی ضمیر، اسم اور خبر سے مل کر جملہ نہیں، جملہ فعلیہ، اس میں مجھے بھی بلا دیا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیں فما بعدہ مبتدا، اس جملے کی کیا ترکیب ہے؟ فما بعدہ مبتدا، یہ آج فا یہ نتیجہ ہے، اس کہیں گے نتیجہ، یہ تفریعہ بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ما اس میں موصول، اس موصول کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے، صلہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ اب آئیں ہم
جملہ ڈھونڈیں گے. بعد مضاف ہو مضاف الیہ. جہاں علیہ کہنا چاہیے وہاں الیہ کہتا ہے, جہاں الیہ کہنا چاہیے وہاں علیہ کہتا ہے. یہاں الیہ کہنا چاہیے مضاف الیہ. آگا جی مضاف مضاف الیہ مل کر, توجہ کریں, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ عامل مقدر کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہے؟ ہاں صلہ ہے اس میں موصول کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہے آغا جی, اور یہ مبتدا ان بذات خود کیا ہے؟ خبر ہے. یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں وللعطف یہ واو عطف ہے جی, لام جارہ ہے, عطف مجرور ہے. یہ للعطف جار و مجرور مل کر متعلق نہیں, جار و مجرور مل کر ہو جائے گا معطوف, چونکہ عاطف کے واو عاطفہ ہے نا, عاطف کے بعد آ رہا ہے. اس کا عطف ہے کس پر؟ اور للاستئناف پر. للاستئناف وللعطف, اس پر اس کا عطف. للاستئناف تکون کے لیے خبر بنایا تھا, یہ بھی تکونی کے لیے عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر بنے گا. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ فکل معطوف علیہ, اصل میں یوں عبارت ہے, فما بعدہ کل نہیں نہ بھلائیں, کل معطوف علیہ یہ عبارت بنے گی. کل معطوف سے پہلے یہ عبارت حذف ہے. فما بعدہ کل معطوف علیہ, یعنی وللعطف اور عطف کے لیے ہوتا ہے. پس اگر عطف کے لیے ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ شے کہ جو حتیٰ کے بعد ہوگی وہ معطوف علیہ کی طرف ہوگی. یہ عبارت بنی, یہ ترجمہ بنے. اب اس عبارت کی ہم نے نکالی ہے, اب اس کا جو ہے ہم ترکیب کرتے ہیں. فا تفریع نتیجہ ہے, ما قبل بعد کا نتیجہ جو نکل رہا ہو اس پر فا داخل کر دیں تو اس کو کہتے ہیں فائے نتیجہ. اب فائے جزائیہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی اگر عطف کے لیے ہو تو پس وہ شے کہ جو اس کے بعد ہوگی. یہ ما اس میں موصول ہے, اس لیے موصول کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. بعدہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ثابتہ کے متعلق کر لیں. ثابتہ فعل ہے, مل کر متعلق ہے ثابتہ فعل مقدر کے. ٹھیک ہے,
ثابتہ فعل، اس میں ضمیر فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے مائے موصولہ کا. سمجھ آئی آواز جی؟ یہ موصول صلہ مل کر کیا ہو جائیں گے؟ مبتدا. کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. کاف حرف جار، معطوف مجرور، یہ علیہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی معطوف کے. یہ جار و مجرور مل کر کس کے متعلق ہے؟ مبتدا ہے، وہ خبر ہمیں ڈھونڈنی ہے نا. تو یہ جار و مجرور مل کر متعلق ہوں گے عامل مقدر، اور یہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو گیا. وَأَوَّلُ الْأَمْثِلَةِ يَحْتَمِلُ هَذَيْنِ، اس کی ترکیب دیکھیں، پورا ایک جملہ بنے گا. کیا؟ ہاں. وَأَوَّلُ الْأَمْثِلَةِ 30 منٹ لکھا ہوا ہے اس کو، 30 منٹ. یہ کام وہ اب پارٹیشن میں کرتی ہے ریکارڈنگ. وَأَوَّلُ الْأَمْثِلَةِ يَحْتَمِلُ هَذَيْنِ أَيْضًا، اس کی ترکیب دیکھ لیں. واو کو مستانفہ بنا لیا گا جی. اول مضاف، امثلۃ مضاف لے، یہ مضاف مضاف لے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا ہے. سمجھ آئیے؟ یحتمل فعل، اس میں ضمیر فاعل، ہذین مفعول بہ. یہ فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ مبتدا کے لیے خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایزن، یہ کیا ہے؟ یہ فعل، ادھر نشان لگانا تھا ادھر آگے، فعل مقدر کے لیے مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. اصل میں ادھر تھا، اصل میں عبارت تھا آزا. کیا؟ آزا ایزن. آزا جو تھا یہ فعل و فاعل تھا، ایزن مفعول مطلق تھا.
یہ اس میں فعل و فاعل مفعول مل کر مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ بھی ہو گیا جی. اس کے بعد